السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 9 جنوری 2026 کل تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے جب لاہور آ رہی تھی، میں نے تجویز کر دیا ہے جتنی گاڑیاں ٹوٹی ہیں، جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا، دیں درخواستیں پرچہ درج کرنے کی. اور ہم تیار ہیں. یعنی وہاں متعلقہ جو ہے نا، میں نے بتا دیا ہر جگہ پہ بیٹھ کر یہ درخواست دیں. اور جب یہ درخواست دیں گے، دیکھیں آپ کو، دیکھیں اب بہت ہو گیا ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے آپ کو. نظر بندی کے جب اس وقت اٹھائے جاتے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ درخواستیں دائر کریں. پھر جب آپ درخواستیں دائر کریں گے، پھر پتہ لگ جائے گا پولیس والوں کو بھی ہمارے بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ بجائے پھینٹی پڑتی ہے، کوئی گلو بٹ آتا ہے، تباہی و بربادی کرتا ہے، ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ بچنے نہیں چاہیے جتنے بھی گلو بٹ تھے، جنہوں نے اگر گاڑیاں توڑی ہیں نا، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے. نہ دے نا، پولیس کی گاڑیاں بھی ساتھ تھی. یعنی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. یعنی ایک سرکاری املاک بنایا جو اس پہ پرچہ ہوتا ہے. جب یہ پولیس یہ کرے، اس پہ پرچہ کیوں نہ ہونا چاہیے پرچہ. اس حوالے سے میں نے بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے، تجویز دے دیا ہے. فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ان دوستوں نے کرنا ہے. جب عمران خان صاحب باہر تھے نا، تب اس طرح کی تجاویز دیتے تو خود عمل دمن کرانا ہوتا تھا نا. یہاں میں تو تجویز دے رہا تھا، اور کئی تجویزیں میری جب پروگرام سن رہے ہوتے ہیں تو اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. میں جو یہ باتیں میں نے کئی باتیں ایسی کہنی ہوتی ہے، ٹی وی چینل پہ تو چلتی نہیں ہیں کئی، تو پھر ایسی کئی باتیں جب میں یہاں کہتا ہوں تو وہ باتیں وہاں تک پہنچتی ہیں. نوٹڈ ڈاؤن. پھر میں کہہ رہا ہوں، فرنٹ لائن پہ آئے. ابھی تک دوسری میری تجویز پہ نہیں عمل درآمد کیا. میں نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ چھوڑ دیں، پنڈی بینچ پہ پٹیشن فائل کریں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے درخواست حالی ہوم سیکرٹری کو آئی، اس کے بعد متعلقہ کورٹ میں جائیں، اس کے بعد ہائی کورٹ آئیں. کیسے ہو سکتا ہے ملاقات؟ کتنا کو روکیں گے؟ کس طرح لے کے جائیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اپنی جگہ ہے. پنڈی جوریسڈکشن کی یہ نہیں کہہ سکتی راول پنڈی بینچ کہ میں کچھ نہیں کروں گی. انہیں آگے فرنٹ پہ آنا ہے اور اگر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. دوسری جو بڑی مزیدار بات ہے، عدالتی اختیارات. حکومت پنجاب بری طرح پھنس گئی. یعنی یہ جو ایک قبضہ مافیا کے نام پہ یہ آرڈیننس بنایا تھا، اصل میں تو فائدے چند، جب ڈیٹیلیں آئیں گی پتہ چل جائے گا کہ کون لوگوں نے فائدے لیے ہیں. کسی حد تک عام آدمی کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کی بجائے آپ سول کو اپنے نظام کو بہتر کریں. یہ جو آپ نے طالبانائزیشن کا نظام بنایا ہوا، یہ کسی طرح بھی سوٹیبل نہیں. میں تو بہرحال اس کو اپروو نہیں کرتا. کہا ہوا کیا ہے، ذرا وہ بات کریں گے. ماحول دشمن حکومت کہا جا رہا ہے کہ ہم ماحول کو بہتر کر رہی ہیں، دوسری طرف درخت کاٹی جا رہے ہیں. اسلام آباد تو علیحدہ ہے، لاہور کا حال کیا کر رہے ہیں یہاں پر. میں نے بتایا، اس کو تفصیلات بھی بتائیں گے. اور تحریک انصاف سندھ میں پہنچ گئی. کہا یہی گیا تھا کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو سیل کر دیا گیا. جو ریسیپشن کے ٹینٹ لگائے گئے تھے وہ کھاڑ لیے گئے. لگ یہ رہا ہے کہ وہاں بہت بڑا استقبال ہونے والا ہے، اور یہ ساری باتیں اب روکی جا رہی ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں ساری باتیں کیا کی جا رہی، روکی جا رہی ہیں. چلیں کیسے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت عدالتی اختیارات کے لیے واپسی کے لیے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ میں ترمیم لانے پر رضامند ہو گئی ہے. ایسا یہ چونکہ میں نے پورا لا چیلنج کیا، پورا قانون. پہلے آرڈیننس آیا تھا، پھر لا آیا، میں نے لا چیلنج کر دیا ہوا. میں پھر بتاتا چلوں، میں نے لا چیلنج کر دیا ہوا. یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ نئی ترامیم کا مسودہ تیار ہو کے کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس میں صلح سفائی کا ایشو نہیں ہے یہاں پر جناب. ججز حاضر سرف ججز پر ٹرائبیونل بنائے جائیں گے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریٹائر ججز پہ کر رہا ہے. وہاں نہیں خیال آیا کسی کو، یہاں یہ خیال آ گیا. ایک اچھی تجویز ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور قبضے سے متعلق جو ضلعی کمیٹیوں کی جو درخواستیں ہیں نا، وہ سول جج کو دیا جائے گا. میں پھر بھی نہیں سمجھتا یہ طریقہ کار. بہرحال جب آئے گا تب دیکھی جائے گا. ابھی تو فی الحال اسٹے ہوا ہے، قانون پہ بھی اسٹے ہوا ہے. کمیٹی براہ راست جو ہے نا کیس پر فیصلہ نہیں کرے گی. پہلے آرڈیننس بھی، میں اس میں قانون بھی چیلنج کر دیا. پھر بتانا چلوں، قانون تو میں نے چیلنج کیا واقع 2 MPs کی طرف سے اور مفاد عامہ کے کانٹیکس کے حوالے سے. اور جسٹس اکبر گل نے لارجر بینچ کی طرف درخواست بھیج دی. جسٹس فیصل زمان نے کہا کہ نہیں، چھٹیوں کے بعد لگایا جائے. چھٹیوں کے بعد اب کیس لگنا ہے. امید ہے کہ پیر والے دن وہ کیس لگے گا اور سماعت ہوگی اور معاملہ جو ہے وہ بھی فل بینچ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کمیٹی کھیلنا پرانی عادت ہے مسلم لیگ نون کی. اب طریقہ کار آپ کے سامنے بھائی بہت کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی. سول جج سنے گا. اس کے لیے آپ علیحدہ قانون جو بنا رہے ہیں، آپ سول پروسیجر کوڈ کے اندر 89A میڈیشن کا سیکشن ہے،
آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، اس کو ٹائم باؤنڈ یعنی پراپرٹی کے حوالے سے معاملات کو آپ علیحدہ کر لیں یار. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا پیرامیٹر دیے، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں اس کے لیے علیحدہ قانون بن نہیں سکتا. میرا نقطہ نظر ہے، بہرحال یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور فیصلہ سول جج کے پاس ہی جانا ہے، تو اس قانون پہ ایسے میں عزت بچانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو کچھ بھی فیصلے چل رہے ہوں گے کیسے وہ درخواستوں کا بنایا جائے گا، اور ضلعی کمیٹیوں کے پاس بھیجنے کا اختیار سول جج کے پاس ہوگا. یعنی اگر سول جج سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ان کو بھیج دیا جائے، لیکن میں پھر سمجھتا ہوں اپنی جج پاور ڈیلیگیٹ کیسے کرے گا. ویری انٹرسٹنگ ایشو، ویری انٹرسٹنگ ایشو. لیکن آنے دیں، دیکھیں گے پھر چیلنج کیا کیا کر رہے ہیں. پیچھے تو بیٹھیں گے نہیں ہم آرام سے. جوہر ٹاؤن کے قریب جو ہے نا کنال روڈ پر درختوں کی کٹائی کے خلاف کل ہی مجھے درخواست بھجوا دی، ویڈیو بھجوائی تھی امین حفیظ نے، دوست ہیں ہمارے. وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے باقاعدہ کوشش کروں گا اگر وہ میری ٹیم بیک گراؤنڈ پہ چلا سکے، کوئی تصویریں چلا سکے، اگر چلا دے گی تو زیادہ اچھا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل میں نے بطور سربراہ جو ہے متفرق درخواست دائر کی گئی ہے، اور کہا یہی آ رہا ہے کہ یلو لائن منصوبے کے لیے نا یہ درختوں کی کٹائی جاری ہے، چھپا کے رکھ رہا ہے، اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول تباہ کر دیا. اسموک یعنی بنیادی طور پر تو سارے ہماری ہائی کورٹ نے کیا، وہ گورنمنٹ آ کے بعد میں تختی لگا لیتی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلنے دیں، لیکن اصولی طور پر یہی ہے کہ کام تو عدالت نے کیا ہے. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم وجہ سے یہ ماحول بچا ہوا ہے، ورنہ انہوں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی ہے. اور ماحولیات کے قانون کی خلاف ورزی بہت ہے. آج میں نے عدالت کے اندر جیسے شاید کی کورٹ میں نے بتایا یہ ساری بات. میں نے پھر فلوٹنگ ریسٹورینٹ کا ذکر بھی کیا. فلوٹنگ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے اتنا بڑا کچھ 50 کروڑ سے زیادہ کا پیسہ، اور پی ایچ اے کے ڈائریکٹر صاحب جو ہے نا وہ کمال ہے. وہ تم بیٹھے پارک میں جاؤ، تم بیٹھ گئے. اور اسی طرح ڈونگی گراؤنڈ کے اندر بھی رکوا دیا ہم نے ڈونگی گراؤنڈ کے اندر بھی رکوا دیا، وہاں بھی کوئی ریسٹورینٹ بن رہے تھے. یعنی کمال ہی ہو گیا، سونے پہ سہاگا. بڑی مشکل سے ہم نے وہ جو ہے نا ڈونگی گراؤنڈ لی تھی، پارکنگ پلازا، بڑی مشکل، بڑی جان ماری تھی ہم نے ڈونگی گراؤنڈ لینے کے لیے. صحیح ہے نا جی. اور ایک بڑی زبردست بات ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی چون گیا، بھول گیا. خلیل خان فاختہ وہ دور چلا گیا. یعنی یہاں وزیر تعلیم نے کہا، دوست ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا جی، سکندر یاد نے سہیل افریدی کو کہا ہے جی ترکی حلقے میں آ کر جلسہ کریں، اجازت بھی لے لیں، تمام انتخابات بھی میں خود کروں گا. اور کہہ رہا ان کے سامنے جلسہ کر کے کہو بھائی تم جلسہ کرو، تمہیں روکا ہوا کسی نے؟ تم کہاں سے آگے موازنہ کرنے کے لیے؟ مریم صفدر نکلے ہیں، وہ آگے کرے، آئے میرے سامنے کرے جلسہ. یا نواز شریف کو گھر سے نکالیں، وہ 16ویں 14ویں کھلاڑی یا 12ویں کھلاڑی کو وہ آگے کرے تو پھر سمجھ آتی ہے بات. یعنی خود آ رہا ہے یار، کمال ہو گیا یار. خلیل خان فاختہ ہی اٹھاتے رہیں گے، یہی حال رہے گا. صحیح ہے نا جی. اور آج پروگرام ریکارڈ کر دیا، جس وقت ایئر ہوگا اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور باقی سارے جو دوست احباب ہیں وہ کراچی پہنچے ہوئے ہیں، اور باغ جناب اظہارے کہے جائیں گے، اور اب سندھ حکومت کی حقیقت سامنے آ جائے گی. صحیح ہے نا جی. اور پروٹوکول کی گاڑیاں لینے پہنچی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہاں خاص طور پر سندھ سیکٹریٹ جو ہے نا وہ اکھاڑ دیا گیا. یہ ساری میں یاد رکھیے گا. پریس کانفرنس جو بھی کرتے رہے، میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کس کی؟ پیپلز پارٹی کی، کہ وہ جمہوری جماعت ہے. لیکن اگر یہ عمل ایسا کو کیا کسی نے، انہیں تحقیق کرنی چاہیے، اس بات آنا چاہیے. لیکن سہیل افریدی صاحب وہاں جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے اپنا چیمبر کراچی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، واپس لے لیا گیا. اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور آخری بات جب چلتے ہیں، امریکی صدر جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، نیو یارک ٹائم کو ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ اپنی صدارتی طاقت کو بین الاقوامی قوانین یا معاہدوں کا پابند نہیں سمجھتے. ذرا سنیے گا دھیان سے ذرا. ان کا جی ان پہ صرف اخلاقیات کی بات ہے، اور ضرورت پڑنے پر فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کا استعمال ان کا حق ہے. اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا پاکستان کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں آپ کے سامنے ہیں، کیا فسادات ہو رہے ہیں، آپریشن رجیم چینج پاکستان کے اندر ہوا، وینزویلا کے زمان کیا ہوا، آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس سے خطے کا پوری دنیا کا توازن برقرار ہو گیا. رشیا اور امریکہ یہ اور میں تو بنیادی طور پر چائنا اور رشیا کے بلاک کو میں ہمیشہ فیور کرتا رہا ہوں، اب بھی کرتا رہوں گا. میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.